بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے شدت جوش میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی اور وہ سخت زخمی ہو گیا۔ 3 مہینے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار رہا اور میں جیل میں۔ صحت یاب ہو کر اس نے میرے اوپر ایک باقاعدہ کیس بنوا دیا۔ 25,000 روپے کے غبن اور اس یورپی کمپنی کو دھوکہ دینے کے کیس کے علاوہ قاتلانہ حملے کا کیس بھی تھا۔ اس لیے مجھے 9 سال کی سزا سنا دی گئی اور میں نے زندگی کے 9 قیمتی سال جیل میں گزار دیے۔ پھر جب میں جیل سے باہر آیا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میں کئی سال اپنی بیوی اور بچی کو تلاش کرتا رہا اور جب ان کی طرف سے مایوس ہو گیا تو ملک سے باہر چلا گیا۔ 3 سال قبل باہر کی دنیا سے اکتا کر پھر اپنے وطن واپس آ گیا ہوں۔ آج بھی میرے دل میں آس ہے کہ شاید میری گمشدہ جنت مل جائے۔ اگر یہ آس میرے دل میں نہ ہوتی تو شاید میں نے موت کو گلے لگا لیا ہوتا، لیکن میں آج بھی عملی زندگی میں ہوں اور محنت کر رہا ہوں۔ آخری دم تک میں جد و جہد جاری رکھوں گا تاکہ میری بیوی، میری بچی، اگر وہ کہیں مجھے مل جائیں تو میں ان کی خدمت کر سکوں، انہیں کچھ دے سکوں۔ بوڑھے فرید احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ وہ خاموش ہوا تو نجمہ چونک پڑی۔ اسے اس کی آنسوؤں کا احساس ہوا اور اس کے دل میں شدید ہمدردی کی لہر امڈ آئی۔ وہ بےتاب ہو گئی۔ تب فرید احمد کو بھی ہوش آیا اور اس نے جلدی سے رومال نکال کر آنکھوں پر رکھ دیا۔ مجھے اور چائے دو بیٹی، اس نے گلوگیر آواز میں کہا اور نجمہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ تم رو رہی ہو، آنسو پونچھ لو، فرید احمد نے کہا۔ تب نجمہ کو اس نمکین پانی کا احساس ہوا جو اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ آنسو اس مظلوم بوڑھے کے لیے ہیں۔ وہ چائے پیتا رہا۔ بجھے ہوئے سگار کو اس نے دوبارہ سلگایا اور چائے پیتے پیتے اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے قبل کبھی کسی نے ایسا انٹرویو نہیں دیا ہوگا مس نجمہ، مجھے افسوس ہے۔ بوڑھے فرید نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نجمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر بولا، تو اب کیا ارادہ ہے مس نجمہ؟ جی، وہ سوالیہ انداز میں بولی، آپ یہ ملازمت کر لیں گی؟ میں تو اسی لیے حاضر ہوئی ہوں جناب، لیکن افسوس میں آپ کو یہ ملازمت نہیں دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے کسی اور امیدوار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ او شاید میری کہانی نہیں بیٹی، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے۔ پھر تمہیں ملازم کس طرح رکھ سکتا ہوں؟ تم میری بیٹی بن گئی ہو۔ اب میں تمہاری بنیادی الجھن دور کر کے تمہیں اس کا موقع دوں گا کہ تمہیں اس موذی شخص سے اپنے پندار کی توہین اور 1 سال کے برباد کرنے کا انتقام لو۔ میں خود کو نیک نہیں ثابت کرنا چاہتا، خود میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس درندے سے انتقام لوں۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور مجھے تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں، یہ تو میری دلی خواہش ہے، نجمہ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو نجمہ، صرف ہمت سے کام لو۔ انسان ضرور کمزور ہوتا ہے لیکن جذبے طاقتور ہوتے ہیں، جذبے ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا میں نے اپنی ہار مان لی؟ غموں نے مجھے وقت سے پہلے ضرور بوڑھا کر دیا ہے، لیکن میرے جذبے آج بھی زندہ ہیں۔ میرے دل میں انتقام کی آگ ہے اور میں اس انتقام کے لیے زندہ ہوں۔ بولو نجمہ، میرا ساتھ دو گی؟ اگر تم نے مجھ پر اعتماد کر لیا، اگر تم نے میرا ساتھ دینا منظور کر لیا تو ہم دونوں مل کر ایک ایسا کھیل کھیلیں گے کہ ہارون موت کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ اگر مجھے آپ کا سہارا مل جائے تو میں تیار ہوں۔ میں ہر وہ کوشش کروں گی جس کا آپ مشورہ دیں گے، لیکن اس سلسلے میں ایک شرط ہوگی جناب۔ شرط؟ وہ کیا بیٹی؟ میں آپ کا کوئی مالی احسان قبول نہیں کروں گی۔ سلگتے جذبوں کی تسلی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کاروبار نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو یہ ملازمت دے سکتے ہیں۔ کسی صاحب ظرف کی بیٹی، باپ بھی نہیں ہے تمہارا، تمہاری کہانی میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی
بہرحال جو کوئی بھی تھا وہ قابل فخر انسان تھا۔ میں تمہارے پندار کو مجروح نہیں کروں گا، لیکن تم خود سوچو، یہ ملازمت تمہیں مجھ سے منسلک کر دے گی، اور یہ بات اگر اس کے علم میں آ گئی تو خطرناک ہوگی۔ اس وقت تک تمہارے جملے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ اس کام کی تکمیل کے بعد ہم کوئی مناسب فیصلہ کر لیں گے۔ بات ایک ہی ہوگی جناب، وہ بولی۔ ضد مت کرو نجمہ، تمہاری یہ ضد ہمارے انتقام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ہمیں اس موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ فرید احمد نے لجاجت سے کہا، اور تھوڑی رد و قدح کے بعد آخر وہ تیار ہو گئی۔ تب پھر ابتدائی اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم قبول کرو۔ میں تمہاری یہ ملازمت کی درخواست پھاڑ رہا ہوں۔ کل تم کس وقت آؤ گی؟ جب آپ حکم دیں۔ شام کو 6 بجے، لیکن اسی دفتر میں نہیں۔ میری رہائش گاہ 19 کلین اسٹریٹ میں ہے، وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں پہنچ جاؤں گی، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرید احمد سے رخصت ہو کر واپس چل پڑی۔ بس میں بیٹھے بیٹھے وہ ان واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ فرید احمد کی کہانی تو اس کی کہانی سے بھی زیادہ دل دوست تھی۔ اس شخص سے تو اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ کتنا زخمی ہے اس کا دل، بوڑھا آدمی ہے، بیوی اور بیٹی کا زخم سینے میں لیے پھر رہا ہے۔ اس کی تو ساری زندگی برباد کر دی گئی، دولت چھن گئی، اولاد چھن گئی، 9 سال جیل میں گزارے۔ کیا بچا ہے اس کے پاس سوائے ایک آس کے؟ اس کی آنسوؤں سے تر داڑھی یاد آئی تو اس کا دل بھر آیا۔ کتنا بے بس ہے انسان، اور کتنے ہمدرد ہیں آنسو۔ گھر پہنچ گئی، رات کی تنہائیوں میں بھی فرید احمد کا خیال آتا رہا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص سے پورا تعاون کرے گی، اپنے رویے میں تبدیلی کرے گی۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کے درد کا مداوا بن جائے۔ شام کے 6 بجے وہ کلین اسٹریٹ پر 19 نمبر بنگلہ تلاش کر کے پہنچ گئی۔ گھر میں 2 ملازم تھے، ایک کار بھی کھڑی تھی جسے اس نے دفتر کے باہر بھی دیکھا تھا۔ ملازموں میں ایک بوڑھی عورت تھی، دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ فرید احمد نے شفقت سے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس نے بھی گرم جوشی سے فرید احمد سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھی۔ فرید احمد بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں امید و بیم کی کیفیت میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ تم نہ آؤ۔ آپ سے وعدہ کیا تھا، کیوں نہ آتی؟ کیا پیو گی؟ چائے، اس نے جواب دیا۔ فرید احمد نے بوڑھی عورت کو آواز دی، اور جب وہ اندر آ گئی تو پھر وہ بولا، باجی یہ میری بیٹی ہے، اسے پہچان لو، یہ گھر اس کا ہے۔ میرے پیچھے اگر کبھی یہ آ جائے تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اب جاؤ چائے لے آؤ، لیکن خالی نہیں۔ جی بھیا۔ بوڑھی عورت چلی گئی اور نجمہ مسکرانے لگی۔ چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ اس نے بے تکلفی سے سب کچھ کھایا۔ چائے پی بوڑھے فرید احمد کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ وہ اس کی آمد اور اپنائیت سے بے حد خوش تھا۔ پھر کام کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تمہاری درخواست میں تمہارا پتہ لکھا ہوا تھا، میں نے غور نہیں کیا تھا اس پر کیا پتہ ہے اور کیسا مکان ہے۔ غریب لوگوں کی بستی میں ایک معمولی سا مکان ہے، لیکن میرے لیے وہ بہت انمول ہے، کیونکہ اس سے میری زندگی کی گہری یادیں وابستہ ہیں۔ لیکن بیٹی، ہم جو کام شروع کرنے والے ہیں اس کے لیے تمہیں ایک بہتر مکان کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو جاؤ۔ عارضی طور پر یہ ممکن ہے۔ آپ نہیں جانتے جناب کہ میں جذباتی طور پر اس مکان سے گہری وابستگی رکھتی ہوں۔ میرے پڑوسی میرے لیے عزیزوں کی مانند ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، اگر اس سلسلے میں عارضی طور پر کہیں جانے کی ضرورت پیش آئے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ جو منصوبہ میرے ذہن میں ہے اس میں کوئی کام عارضی نہیں ہے۔ بہرحال میں پہلے تم سے اس منصوبے کے بارے میں گفتگو کروں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم اس شخص کے خلاف اپنے دل میں کتنی نفرت رکھتی ہو جس نے تمہاری زندگی کو ناسور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے تمہاری ماں کو تم سے چھین لیا۔ نفرت؟ نجمہ نے آہستہ سے کہا۔ نفرت اس کے لیے ایک معمولی لفظ ہے۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ اگر مجھے اس سے انتقام لینے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے میں جان کی بازی بھی لگا سکتی ہوں۔ کوئی احساس، کوئی طلب اس طلب سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا سارا وجود انتقام ہے۔ میری اپنی ذات کی ہر خواہش، ہر خوشی اس انتقام کے لیے وقف ہے۔ میں اس شخص سے ہولناک بدلہ لینا چاہتی ہوں جس نے میری ماں کی آخری جھلک بھی مجھے نہ دیکھنے دی۔ جذبوں کی شدت ہی فتح مند کرتی ہے۔ ہر احساس، ہر لگن چھوڑ دو۔ زمین، مکان، پڑوسی، کوئی کچھ نہیں ہے۔
مقصد حیات کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بوڑھے فرید احمد نے کہا، جی بتائیے۔ نجمہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے تم سے ہارون کے بیٹے کا ذکر کیا تھا، اس کا نام یونس ہے اور وہ اب جوان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہارون کی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اوباش باپ کا بیٹا بھی اوباش ہے۔ شراب، عیش، ناچ، رنگ اور عورت یونس کی زندگی میں شامل ہے۔ تمہیں یونس کو اپنے دام میں پھنسانا ہوگا، اس سے اچھا انتقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہارون کو کسی خارش زدہ کتے کی مانند بے بس کر دیں گے، لیکن نجمہ تمہیں خود کو یکسر بدلنا ہوگا، اپنی ذات کے ہر احساس کو کچلنا ہوگا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا بیٹی، خوب سوچ لو، غور کر لو۔ سوچ، فکر، غور سچے جذبوں کا مظہر نہیں ہوتے جناب۔ جب میں نے اپنی ذات کو اس انتقام کے لیے وقف کر دیا ہے تو پھر میری اپنی ذات میرے لیے کچھ نہ رہی۔ اگر میں اپنے مستقبل اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچوں تو پھر جذبوں کی بات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ اس ساری دنیا میں میرا اب کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں جو زندگی کی خوشیوں سے تعلق رکھتی ہیں میرے لیے بے مقصد ہیں۔ میں جانتی ہوں جناب کہ اگر زندہ رہی تو مصائب و تکلیف میں گزار کر بہر صورت سانسوں کی آخری حد تک جا سکتی ہوں۔ ممکن ہے اس دوران میری زندگی کو کوئی ایسا سہارا مل جائے جو میرے احساسات کے چبھن میں کچھ کمی کر دے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کبھی ماضی پر نگاہ ڈالوں تو وہ سارے خار بدن میں چبھنے لگیں گے جو میرے ماضی سے وابستہ ہوں گے۔ اس چبھن سے بچنے کے لیے، اس احساس محرومی اور ناکامی کو مٹانے کے لیے اگر مجھے یہ سہارا مل گیا ہے تو میں اسے کھونا پسند نہیں کروں گی۔ آپ قطعی طور پر مطمئن رہیے، نجمہ مر چکی ہے مگر اس کا انتقام زندہ ہے، اور میں نے اپنے بقیہ سانس اسی انتقام کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ میں آپ کے ہر مشورے پر عمل کروں گی، اور آپ قطعی طور پر مطمئن رہیں، آپ کبھی مجھے میرے جذبوں کو کمزور نہیں پائیں گے۔ نجمہ نے کہا، اور بوڑھے فرید احمد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، ہارون، تم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تمہاری دراز رسی اب تنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس پھندے کی گرفت بہت جلد تم اپنی گردن میں محسوس کرو گے۔ تم دیکھو گے کہ تڑپانے والے کیسے تڑپتے ہیں۔ جب تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی پر ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نجمہ اپنے طور پر کچھ سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے فرید احمد سے پوچھا، کیا ہارون کو آپ کی یہاں موجودگی کا علم ہے؟ نہیں، فرید احمد نے جواب دیا۔ کیا وہ آپ کی فرم کے نام سے بھی واقف نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کاروباری آدمی ہے، کبھی تو یہ نام سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو ممکن ہے اس کے علم میں آ جائے اور وہ آپ کی طرف سے ہوشیار ہو جائے۔ نجمہ نے کسی قدر تشویش سے کہا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ فرید احمد میرا اصلی نام نہیں ہے۔ میں اس بارے میں کسی وقت تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا نام تبدیل کیا ہے اور نیا کاروبار اس نام پر شروع کیا ہے تاکہ ہارون کی نگاہوں سے پوشیدہ رہوں اور وہ یہاں میری موجودگی سے واقف نہ ہو سکے۔ لیکن کچھ اور باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں، مثلاً یہ کہ اگر تم پونس سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو یقینی طور پر تمہارے پاس اس کا آنا جانا بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون بیٹے کی کاوشوں سے واقف ہو کر کبھی اس کا تعاقب کرے اور اس گھر تک پہنچ جائے جہاں تم موجود ہو تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کیا عمل کرے۔ اس لیے بیٹی، میں نے طے کیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے مکان میں منتقل کر دوں۔ میں خود یہیں رہوں گا اور ہمارے درمیان رابطہ قائم رہے گا۔ اگر تم یونس کو اپنے دام میں جکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے یہ نہیں بتانا کہ تم کوئی سہارا رکھتی ہو۔ تم اس سے یہی کہنا کہ تمہارے والدین مر چکے ہیں اور تم ان کی چھوڑی ہوئی تھوڑی سی رقم پر گزارا کر رہی ہو۔ اس طرح ہارون میری موجودگی سے واقف نہیں ہو سکے گا، اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ نجمہ پرخیال انداز میں گردن ہلاتی رہی۔ پھر اس نے چونک کر پوچھا، تو آپ کا نام فرید احمد نہیں ہے؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نہیں بیٹی، میرا اصل نام کچھ اور ہے جو میں نے اس وقت تک کے لیے ترک کر دیا ہے جب تک میں اپنے دشمن سے انتقام نہ لے لوں۔ میری خواہش ہے میری بیٹی کہ تم بھی میرا اصل نام جاننے کی کوشش
مت کرو، کیونکہ اس نام کو دہرانے سے میرے دل میں چبھن پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے اس نام سے وابستہ ان ساری چیزوں کے کھو جانے کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے جو میری زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اگر میری بیوی اور بیٹی مجھے مل گئیں تو میں دوبارہ وہی نام اختیار کر لوں گا۔ اس سے قبل صرف فرید احمد ہوں۔ مجھے امید ہے میری بچی کہ تم میرا اصل نام جاننے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اسے میرے سینے کی گہرائیوں میں پوشیدہ رہنے دو۔ میں اس نام سے بڑی جذباتی وابستگی رکھتا ہوں، کیونکہ اس نام کے ساتھ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آ جاتا ہے جہاں میں بھی کبھی مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ فرید احمد نے کہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ نجمہ نے اسے دوبارہ اس کے لیے مجبور نہ کیا۔ کافی دیر تک وہ فرید احمد کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد اس نے واپسی کی اجازت مانگی۔ اس دوران اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔ فرید احمد نے اسے وہ ساری باتیں بتا دی تھیں جن پر عمل کر کے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو سکتی تھی، اور نجمہ نے پوری ذہانت سے اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ فرید احمد سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ 3 دن بعد وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ میں منتقل ہو گئی جو فرید احمد نے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ اس فلیٹ میں آ کر نجمہ کے نازک احساسات اور شدت اختیار کر گئے۔ یہ زندگی بے معنی زندگی تھی، اس کی حقیقی زندگی سے بہت دور۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے بڑی تکالیف میں وقت گزارا تھا، اور ایک اچھی زندگی کے خواب صرف اس کی پلکوں میں پوشیدہ تھے۔ ان خوابوں میں اس نے کبھی خود کو امی سے الگ نہیں پایا تھا، بلکہ سوچا تھا کہ ہمیشہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہوگی، وہ قابل قدر ہستی جس نے اس کی پرورش کے لیے خود کو مٹا کر رکھ دیا تھا، جس نے شوہر کی موت کے بعد دوسری شادی کا تصور صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، جس نے ساری دنیا کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرے۔ اور جب نجمہ کو احساسات ملے تو اسے اپنی ماں کی قربانیاں اچھی طرح یاد تھیں، اور تنہائی کے ان خوابوں میں وہ اپنی ماں کو ان ساری قربانیوں کا صلہ دینے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ چنانچہ یہ مکان اور اس کی آسائش اس کے لیے بے معنی سی تھی۔ یہ سب کچھ تو ایک مفروضہ ہے، یہ قیامگاہ تو ایک عارضی قیامگاہ ہے۔ ہاں، انتقام کے راستے اسے جہاں جہاں بھی لے جائیں وہ ان پر چلنے سے انکار نہیں کرے گی۔ منزل کوئی بھی ہو، لیکن اس کے سفر کا اختتام ہارون کی بربادی پر ہونا چاہیے۔ اس ہارون کی بربادی پر اس نے نہ جانے کس کس کو برباد کیا ہوگا۔ میں ان مظلوموں کی نمائندہ ہوں، اور میرا فرض بہت عظیم ہے، میرا مقصد بہت بڑا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میری اپنی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے، مجھے ہارون سے انتقام لینا ہے، اپنا انتقام، اپنی مظلوم ماں کا انتقام، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کا انتقام جو اس درندے کی درندگی کا شکار ہوئی ہوں۔ اور اپنے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے میں تن من دھن کی بازی لگا دوں گی۔ یونس کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ اس کا مستقل ٹھکانہ ایک کلب تھا۔ امیر باپ کا امیر بیٹا تھا، اور جیسا بد فطرت باپ تھا ایسا ہی بد فطرت بیٹا تھا۔ یہ کلب اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی عیش گاہ تھی، وہاں ہر قسم کی تفریحات ہوتی تھی۔ نجمہ نے یہ بھی سوچا کہ وہ جس ماحول میں زندگی بسر کر چکی ہے اس میں کلب جیسے تعیشات کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہاں جا کر وہ اجنبی ہوگی، وہ ماحول اس کے لیے بالکل ہی نیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ماحول میں ضم نہ ہو جائے اور اپنی کاوشوں میں ناکام رہے، لیکن وہ ناکام نہیں رہنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے کلب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی نئے سہارے پیدا کیے، جہاں سے جو کچھ اسے معلوم ہو سکا اس نے حاصل کیا اور ذہن نشین کر لیا۔ فرید احمد بھی اس سلسلے میں اس کے پورے معاون تھے۔ ان سارے کاموں میں اسے 10-12 دن سے زیادہ نہیں لگے۔ ساری ضرورتوں سے آراستہ ہو کر بالآخر اس نے اس کلب میں پہلی بار جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کلب جانے کے لیے جو جدید فیشن کا لباس اس نے اپنے بدن پر سجایا تھا وہ اس سے قبل کبھی پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کی بات دوسری تھی۔ اس نجمہ اور اس نجمہ میں بہت فرق تھا۔ فرید احمد نے کلب کی ممبرشپ کا کارڈ اسے دے دیا تھا، جس کا اندراج کرانے کے بعد وہ اوباشوں کی اس جنت میں داخل ہو گئی۔ حسین ترین عمارت تھی، حسین لوگوں سے آباد، لیکن تہذیب و اخلاق کی قیود سے آزاد۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست تھا، رقص و سرور، سازاؤں کی نغمہ سرائی،
رنگین بوتلوں کی کھنک، پیمانوں کی جل ترنگ اور بدمست کہے۔ فرید احمد کے ایک دوست اس کلب کے ممبر تھے، انہی کے توسط سے وہ اس کلب میں داخل ہوئی اور ایک میز پر جا بیٹھی۔ بہت سی آنکھیں اس کی جانب نگران تھیں۔ حسن سادہ اس ماحول میں اجنبی تھا، جہاں میک اپ کی تہوں کے نیچے بگڑے ہوئے چہرے تھے، اصلیت بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ہاں، جو جن سے واقف تھے وہ میک اپ کے باوجود ان کے صحیح نکوس سے آشنا تھے اور ان کی حقیقت سمجھتے تھے، لیکن یہ چہرہ جو میک اپ سے بے نیاز ہی اپنا رنگ جما رہا تھا، ان سب کے لیے بے حد پرکشش تھا، اور ان سب کی جانب سب سے پہلا لپکنے والا سجاد تھا، ایک بڑے باپ کا شیطان بیٹا۔ آپ کی اجازت سے اس نے کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور نجمہ نے گردن ہلا دی۔ وہ بے حد اعتماد کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کلب میں اس حسین اضافے پر مجھے بے حد خوشی ہے، اور میں ایک دوست کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کرنے کا خواہش مند ہوں۔ نوازش، وہ مسکرا کر بولی، مکمل تعارف حاصل ہو سکے گا؟ آہستہ آہستہ، فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ میں نجمہ ہوں۔ بہت خوب۔ نہ جانے کیوں میں ایک دم بلندیاں طے کر جانے کا عادی ہوں، شاید اس کی وجہ میری بے لوث سادگی ہے، جسے دل قبول کرتا ہے اس پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ احمق ہوں شاید، وہ بولا، اور نجمہ مسکراتی رہی۔ کیا پئیں گے آپ؟ وہ چند ساعت کے بعد بولی، کم از کم اس خدمت سے تو محروم نہ کریں، آج پہلے دن کی مہمان کی حیثیت سے مجھے یہ موقع دیں۔ آپ کو مایوسی ہوگی، وہ بولی۔ کیوں؟ میں صرف کافی پیتی ہوں، آنکھوں کی رنگت ہی بتاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان میں سرخی دیکھیں، یقین کریں خود ان کی دیوانی ہو جائیں گی، وہ رومانی انداز میں بولا۔ دیوانگی سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ نجمہ ہنس پڑی، وہ بھی لاجواب ہو کر اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اپنے لیے شراب اور نجمہ کے لیے کافی منگوا لی۔ دوسرے چند نوجوان حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور سجاد کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے وہ نجمہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی تمام گفتگو نجمہ کے بارے میں تجسس کے متعلق تھی، لیکن نجمہ نے اسے اپنے بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دی۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں بیٹھے لوگوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر رہی تھی، لیکن یونس ان میں موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے سجاد کے ساتھ کلب کے دوسرے حصے دیکھے اور وہاں موجود لوگوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ گیمز روم میں اسے یونس مل گیا۔ سجاد نے دور ہی سے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وہ یونس ہارون ہے۔ نجمہ نے سرسری نگاہوں سے اسے دیکھا اور دوسری طرف متوجہ ہو گئی، لیکن اس نے یہی کوشش جاری رکھی کہ یونس اسے دیکھ لے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کلب کے بہت سے نوجوان نجمہ کی طرف متوجہ تھے، جن میں اب یونس بھی شامل ہو گیا ہے۔ دوسری شام اس نے گیم رومز میں ہی نشست جمائی اور یونس کی قربت اسے حاصل ہو گئی۔ وہ خود ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ ہیلو مس نجمہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نجمہ کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ہیلو، وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ آپ میرا خیال ہے ہمارا تعارف کہیں ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ میری بدقسمتی ہے، یونس بولا۔ تب پھر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ گزری ہوئی کل کا موضوع آپ ہی تھیں۔ آپ تو شاید 10 بجے چلی گئی تھیں، لیکن آپ کا تذکرہ 1 بجے تک رہا۔ ارے ایسی کیا خاص بات تھی؟ تھی نہیں مس نجمہ، ہے۔ آپ یہاں آنے والوں سے بالکل مختلف ہیں، پاکیزہ اور اعلیٰ قد و خال کی مالک۔ یہی بات یہاں آنے والوں کے لیے حیران کن ہے، کیونکہ یہاں سب چہرے مصنوعی ہوتے ہیں، کچھ نہ ہو کر کچھ منوانے کے خواہاں۔ آپ سب کچھ ہو کر یہاں کیوں آ گئی؟ اوہ، تعجب ہے، حالانکہ میرے خیال میں یہاں آنے والے سب کچھ ہوتے ہیں، کیا کمی ہے ان میں؟ یہ بات دیر سے سمجھ آئے گی مس نجمہ، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم ہو سکا، منتظر تھا کہ آپ اس قابل سمجھیں تو بتاؤں۔ تو اب بتا دیجئے، وہ مسکرا کر بولی۔ خادم کو یونس ہارون کہتے ہیں۔ دلچسپ آدمی ہیں آپ، آج کا ہیرو بھی، یونس مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی قربت حاصل ہے۔ کل میں محروم رہا تھا اور سجاد لوگوں پر روب ڈال رہا تھا، بڑا حسد ہو رہا تھا اس سے، لیکن اس وقت بڑا سکون ہوا جب آپ نے اس کی کار میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ سجاد منہ لٹکائے واپس آ گیا اور یہاں خوب کہے پڑے۔ یونس مسکراتے ہوئے بولا، خدا کی پناہ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں یہاں میرے بارے میں، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ویسے ایک سوال کی اجازت دیں، آپ نے سجاد کے ساتھ جانے کے بجائے ٹیکسی کو کیوں ترجیح دی؟
سجاد صاحب سے میری ملاقات کل ہی ہوئی تھی، وہ سارے وقت میرے ساتھ رہے تھے، جسے میں نے اخلاقاً برداشت کر لیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی مخلص ہو گئے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ میری واپسی ان کے ساتھ ہوگی۔ میں نے انہیں محتاط رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ خدا کے لیے مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیں، ورنہ یہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اور سجاد صاحب آ رہے ہیں، یونس ایک دم بولا، لیکن نجمہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کمال ہے مس نجمہ، میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تو بے چین تھا کہ آپ کیوں نہیں آئیں، اور آپ یہاں موجود ہیں۔ ہیلو یونس، آئیے بھائی، میں کچھ اور لوگوں سے آپ کو ملاؤں، وہ سب آپ کے منتظر ہیں، وہ بولا۔ سوری سجاد صاحب، میں یونس صاحب سے کچھ ذاتی گفتگو کر رہی ہوں، امید ہے آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، نجمہ نے کہا۔ سجاد بھونچکا رہ گیا۔ یونس کی سفید جلد کے نیچے سرخی چمک اٹھی تھی۔ سجاد چند لمحات ساکت رہا، اوپری خفت مٹانے کے لیے بولا، پھر مس نجمہ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو اس طرف نکل آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ کوئی اور جملہ سننے سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے واپس مڑ گیا، اور چند ساتھ کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ نجمہ مسکرا کر یونس کو دیکھنے لگی۔ یونس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ آسمان میں پرواز کر رہا تھا۔ خوب ہیں یہ سجاد صاحب، وہ خود ہی بولی۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں مس نجمہ؟ میں کافی پیوں گی، آپ اپنے لیے جو چاہیں منگوا لیں۔ نہیں، میں بھی آپ کے احترام میں کافی ہی پیوں گا۔ آپ شراب نہیں پیتی؟ نہیں یونس صاحب، میں ان چیزوں سے محروم ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کلب میں داخل ہونے کی جرت کی ہے۔ میرا اسٹیٹس بھی وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کا ہے۔ معمولی حیثیت کی مالک ہوں، لیکن تنہا زندگی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائی تو یہ جرت کر ڈالی۔ پتہ نہیں یہاں فٹ بھی ہو سکوں گی یا نہیں۔ نہیں مس نجمہ، آپ کی شخصیت ان تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے سجاد نہ تصور کریں۔ میں بھی کلب میں کوئی نیک نام انسان نہیں ہوں، لیکن لوگوں کی عزت و احترام کرنا جانتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یونس صاحب، وہ بولی، اور یہ شام اس نے یونس کے ساتھ ہی گزار دی۔ 10 بجے اس نے اجازت چاہی، اس سے زیادہ رکنا مناسب نہیں ہے یونس صاحب۔ یقیناً آئیے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ آؤں۔ آپ تو یہاں رکیں گے؟ ضروری تو نہیں ہے، یونس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ تب براہ کرم مجھے میرے فلیٹ پر ڈراپ کر دیں، نجمہ نے کہا۔ ایک بار پھر یونس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اپنے کار کی طرف جانے بڑھ گیا۔ نیلے رنگ کی ایک خوبصورت کار کا دروازہ کھول کر اس نے نجمہ کو اشارہ کیا اور نجمہ کار میں آ بیٹھی۔ یونس دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا اور اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نجمہ بولی، میں نے آپ کو زحمت دی ہے یونس صاحب، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ خود خواہ آپ کو وہاں سے لے آئی۔ نہیں نجمہ صاحبہ، اگر عزت دی ہے تو اسے برقرار رہنے دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یونس نے کسی قدر گمبھیر آواز میں کہا، اور نجمہ مسکرانے لگی۔ وہ یونس کو راستہ بتاتی گئی اور چند ساعت کے بعد نیلے رنگ کی نئی چمکتی کار اس کے فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ اب یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ آپ یہاں تک تشریف لائیں اور میں آپ کو باہر سے جانے دوں۔ آئیے، میں آپ کو کافی پلواؤں گی۔ یونس سہج زدہ سا نیچے اتر گیا اور نجمہ اسے فلیٹ میں لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو اب میری حیثیت کا اندازہ ہوا۔ دیکھیے، یہ بلند پروازیاں ہیں، رہتی ہوں یہیں اور پہنچنا آپ لوگوں تک چاہتی ہوں۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں نجمہ صاحبہ، میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بعض شخصیتیں کسی خول میں نہیں رہتی۔ آپ اپنی ذات میں جو کچھ ہیں وہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے دوستوں میں شامل ہونے والا خود کو خوش قسمت ترین سمجھ سکتا ہو۔ یونس صاحب، دنیا میں محبتوں سے محروم ہوں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ تھوڑا سا جو سرمایہ چھوڑ گئے تھے جس کی سہارے میں زندہ ہوں، لیکن مستقبل کا خوف ذہن میں موجود ہے، اور شاید یہی خوف مجھے تنہائی اور ویرانی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ دیکھیں، آئیے زندگی کس ڈگر پر چلے۔ نجمہ نے سچ بولا اور جھوٹ کو کسی مناسب موقع کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ اور عزیز نہیں رہے ہیں آپ کے؟ یونس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے عرض کیا نا، عزیزوں سے محروم ہوں۔ پہلے اس شہر میں نہیں تھی، اپنے ماحول سے اکتا کر یہاں آ گئی ہوں۔ سوچ رہی ہوں زندگی گزارنے کے لیے
کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کروں جو میری تھوڑی سی ضروریات کو پورا کر دے۔ یونس عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات تھے۔ بہر صورت اس نے ان کا اظہار نہیں کیا اور تھوڑی دیر تک یہ جذباتی سی گفتگو جاری رہی تھی۔ پھر کافی پی گئی اور اس کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ چلتے چلتے وہ بولا، کل تشریف لائیں گی کلب میں؟ ہاں یقیناً، اور سیدھی آپ کے پاس پہنچوں گی۔ یونس صاحب، انسانوں کے انتخاب کا کچھ تھوڑا سا سلیقہ مجھے بھی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہوں گی۔ یونس مسرت بھرے انداز میں گردن ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔